أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اہل القرآن، کیسی ہیں آپ سب؟ جی، امید و دعا ہے کہ خیر اور عافیت سے ہیں اور ایمان کے بہترین درجے پر ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، I'm really sorry due to few technical issues جو ہے میٹنگ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے، تو ایون ویڈیو بھی اپلوڈ نہیں ہوا، انشاءاللہ آج رات تک اپلوڈ کر دوں گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی عطا کرے انشاءاللہ۔ اوکے، اینڈ آئی ہوپ آپ سب نے کل اس کی نوٹس تو لی ہوگی۔ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ نون ساکن و تنوین کے رولز میں ہم نے 4 ڈیفرنٹ قاعدے دیکھے تھے، جس کے اندر ہم نے 2 کمپلیٹ کر لیے ہیں، وہ ہے الاظہار اور الادغام۔ اس کا کوئک سا ریویژن کر لیں گے انشاءاللہ۔ آپ خود مجھے بتائیں گی کہ اظہار کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کرنے کو کہتے ہیں نا، کہ نون ساکن کی آواز جو ہے اس کو ظاہر، جی نون حروف ساکن، ہلکی اگر نون ساکن اور تنوین جی ماشاءاللہ، سے آئے تو نون ساکن کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، گناہ نہیں کرتے، جی گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اور ادغام میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ ادغام کے بعد ہم کس لیٹرز پہ غنہ کرتے ہیں؟ جی ملانا ہوتا ہے، میچنگ کرنا، جی ماشاءاللہ، ملانے کو ادغام کہتے ہیں۔ وہ غنہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، غنہ کے بغیر بھی ہوتا ہے۔ گناہ بغیر بھی ہوتا ہے۔ جی، غنہ کے ساتھ کون سے حرف آئیں گے؟ یا میم واو میم را نون جی بارک اللہ فیک۔ غنہ کے بغیر کون سے ہیں؟ جی جی، اور ہم نے ایک ایکسیپشن دیکھا تھا، ایکسیپشن کون سا تھا؟ مطلق، جی مطلق، جی مطلق کہنا کلیئر کو کہتے ہیں، یعنی ایبسولوٹ کا کویشچن آپ نے کیا تھا، کیونکہ اردو میں بھی اس کو مطلق ہی کہتے ہیں، یعنی ایبسولوٹ، کلیئرلی ہم اس کو ظاہر کریں گے جب بھی نون ساکن کے بعد جو واو ہے اور یا ہے یہ کیا ہوتا ہے اسی ورڈ میں آتے ہیں۔ تو اور ان کے ورڈز آپ کو یاد ہیں؟ جی بتائیں کون سے 4 ورڈز؟ دنیا، سنوان، کنوان، جی دنیا، سنوانون، بنیانون، سنوانون۔ جی بارک اللہ فیک، الحمدللہ، بہت ہی آسان ہے۔ آج ایک اور ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں القلاب۔ یہ نون ساکن اور تنوین کا ایک اور جو ہے ٹائپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اقلاب۔ اوکے، اقلاب کہنا بدلنے کو، اقلاب کسے کہتے ہیں؟ بدلنا، اوکے، بدلنے کو ہم اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد جب با آتا ہے، جیسے کہ ہم آلریڈی جانتے ہیں کہ نون ساکن کا جو مخرج ہے وہ اور جو با ہے، با کہاں سے ہم ادا کرتے ہیں؟ ہمارے ہونٹوں سے ادا کرتے ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو ہم نون ساکن کو میم میں بدلتے ہیں۔ میم میں جب بدلیں گے یعنی غنہ بھی کریں گے اور اس کو میم میں بدلیں گے، ہم من نہیں کہیں گے بلکہ میم کہیں گے، اوکے۔ جیسے فار ایگزامپل یہاں ایک ون سیکنڈ، یہاں ایک ایگزامپل دیکھیں، جی یہاں پر ہے میم کے بعد، میم یعنی میم کے بعد نون آیا ہے، نون ساکن ہے، من، یہ ہم اس کو کس طرح پروناؤنس کریں گے؟ من، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ نون ساکن کے بعد با کی وجہ سے یہ جو میم ہے اس کو ہم لگا رہے ہیں، یعنی نون ساکن کو میم میں بدل رہے ہیں۔ سیم تھنگ یہاں بھی دیکھیں، یہاں نون ساکن آیا ہے، اس کے بعد با آیا ہے، تو ہم اس نون ساکن کو میم میں بدل رہے ہیں۔ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو ہم اس نون ساکن کو اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو میم میں بدل کر 2 حرکہ لمبا غنہ کر کے پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ انشاءاللہ میں پڑھوں گی، آپ سب اس کو میرے پیچھے ریپیٹ بھی کریں، میں مائکس کو انمیوٹ کر دوں گی انشاءاللہ۔ جی، من بعدی، جی یہاں دیکھیں ہم نے نون کو پروناؤنس نہیں کیا بلکہ میم کو، اور قرآن میں آپ کو اس طرح کا میم جو ہے لکھا ہوا ملے گا۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا تو آپ کو ضرور ایک چھوٹا سا میم وہاں ملے گا جس کو آپ پروناؤنس کریں گی، اور اس نون ساکن اور تنوین کو نہیں پروناؤنس کریں گے، اوکے۔ من بعدی، من بعدی، فَأَنبَتْنَا،
فأنبتنا جی یہاں دیکھیں تنوین ہے، تنوین کے بعد دیکھیں جو ایک تنوین ہے وہ تنوین کا جو حرکہ ہے وہی ہے، اور ایک تنوین کو یہاں پر میم میں بدل کر لکھ دیا گیا ہے، لیکن اگر آپ انڈو پاک ورژن قرآن کا یوز کر رہی ہیں تو آپ کو دو تنوین بھی دکھیں گی، اس کے بعد میم بھی دکھے گا، اوکے؟ تب ہم انشاءاللہ اس کو میم کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو آپ پڑھیں لَنَسْفًا بالناصية لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ لنسفعا بالناصية يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يومئذ بجهنم جی الحمدللہ۔ یہاں پر بھی کچھ ورڈز ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو ہم اس کو میم میں بدل رہے ہیں۔ وَمَن بَلَغَ ومن بلغ شَهِيدٌ بَيْنِي شهيد بيني سُوءًا بِجَهَالَةٍ سوءا بجهالة مِن بَعْدِهِ من بعده جی آپ کو جو یہاں پہ ہا کے بعد ایک یا جو دکھ رہا ہے یہ مد صلہ صغرا ہے، لیکن اگر آپ اپنا جو جی اگر انڈو پاک کا قرآن اوپن کریں گی تو جہاں جہاں پہ مد صلہ صغرا آ رہا ہے آپ کو وہاں کھڑی زیر نظر آئے گی، اوکے؟ جو سسٹر مجھے پوچھ رہی تھی نا کہ صلہ صغرا انشاءاللہ وہ ہم مد کی رولنگ میں سیکھیں گے، لیکن ابھی سے جان لیں کہ یہ جو ایگزامپلس لیے گئے ہیں یہ عثمانی مصحف کے ہیں، یعنی جو قرآن عرب میں پرنٹ ہوتا ہے نا، عرب لوگ جو پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اوکے؟ یہ جو ہم جو پڑھتے ہیں انڈو پاک ورژن وہ بہت ہی آسان طریقے سے ہمیں ایوری تھنگ اس میں بتائی گئی ہے، یعنی زیادہ اس میں ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں دیکھیں جو یہ مد ہے یہ ایکچول میں کھڑی زیر ہے جسے ہم دو حرکہ لمبا کر رہے ہیں، اوکے؟ من بعدہ من بعده نفس بما کسبت نفس بما كسبت تا پہ ہمس کریں نفس بما کسبت نفس بما كسبت علیم بما کانوا عليم بما كانوا وبنات بغیر علم وبنات بغير علم وبنات بغیر علم وبنات بغير علم جی ماشاءاللہ اس کو پڑھیں گے۔ جی یہاں پہ دال پہ کیا کریں گے؟ دال پہ ساکن ہے جی ویری گڈ ماشاءاللہ۔ عدوا بغیر علم جی ماشاءاللہ بارک اللہ فیک، ایکسلنٹ، آپ سب نے اس کو بہت اچھی طریقے سے پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ ہم ایک اور رول نون ساکن اور تنوین کی دیکھتے ہیں، یہ بہت ہی آسان ہے لیکن سٹارٹنگ میں آپ میں سے ہر ایک کو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے گا، بیکاز اس کے کیا ہو گئی ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو اسپیشلی جب بھی نون ساکن ہوتا ہے اس کو پڑھنے کی اس طرح عادت ڈال لی ہے کہ ہر جگہ جہاں پر بھی نون ساکن ہوتا ہے یا تو ہم غنہ کرتے ہیں اور اس کو اظہار کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہاں جو اخفا ہے یہ اخفاء شفوی سے بالکل مختلف ہے، اوکے؟ جو اخفاء شفوی میں ہم نے اخفا دیکھا تھا وہ ادغام اور اخفا کا ایک ملتا جلتی کیفیت تھی وہاں پر، کیونکہ ہم دیکھیں ٹوٹلی میم اخفا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ چھپانا، میم کی آواز کو چھپانا، لیکن پھر بھی ہم غنّے کے اندر اس کی آواز کو چھپا رہے تھے، لیکن یہاں جو اخفا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا آپ کے لیے، لیکن پریکٹس کی ضرورت ہے۔ فائن، تو کیا ہے اخفا؟ اخفا کہتے ہیں چھپانے کو، رائٹ؟
یعنی جو نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 لیٹرز آتے ہیں تب ہم جو نون ساکن کو اور تنوین جو ہے اس کے اندر جو نون ساکن ہے اس کے مخرج کو چھپا کر 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے. فائن. لیکن اس میں جو ہم چھپاتے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا. اخفاء شفوی کے جو ہم نے رولز دیکھے تھے اس سے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا. ان لیٹرز کو آپ یاد کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو حروف حلقی آتے ہوں، یرملون آتا ہو اور با، یہ اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو یہ 15 لیٹرز آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا کہ حروف حلقی یاد رکھ لیں کہ جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد حروف حلقی آئیں گے تو اظہار ہوگا، یرملون آئیں گے تو ادغام ہوگا جس میں را اور لام پہ غنہ نہیں ہوگا، اور با آئے گا تو اقلاب ہوگا. رائٹ. اقلاب کا آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو قرآن میں جو میم کا سائن ہے وہ لگا ہوا ملے گا، اور جہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے وہاں آپ کو مشدد کا سائن ملے گا. رائٹ. یرملون جو ہے ان 5 لیٹرز 6 لیٹرز پر بھی آپ کو مشدد ملے گا جب بھی نون ساکن کے بعد یعنی تنوین اور نون ساکن کے بعد یہ لیٹرز آئیں گے. اظہار کو آپ انشاءاللہ یاد رکھ لیں، حروف حلقی ہیں. اس کے بعد جو 15 لیٹر عربی کے بچ گئے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد جب یہ آئیں گے تو ہم اس کو اخفاء کریں گے اس طرح کہ ہمارا جو نون کے لیے جو زبان ہماری زبان کی نوک اس کے مخرج کو لگتی ہے وہ نہیں لگے گی، صرف اور صرف غنہ ہوگا. اوکے. اس کے اندر بھی 2 ٹائپس ہیں. وہ کیا ہے کہ ایک اخفاء ہیوی ہوتا ہے یعنی موٹا ہوتا ہے، اور ایک اخفاء باریک ہوتا ہے. وہ کس طرح پہچانیں گی؟ نون ساکن تنوین کے بعد ان لیٹرز یہ جو 15 لیٹر ہیں اس میں سے اگر کوئی موٹے حرف آ گئے، فل ماؤتھ لیٹرز آ گئے تو ہم اس کو اخفاء کو بھی موٹا کریں گے، ہیوی کریں گے. اوکے. اگر لائٹ لیٹرز آ گئے تو ہم اس کو اخفاء کو بھی لائٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم ایگزامپلز کے ساتھ اس کو سیکھیں گے. بس اتنا جان لیں کہ اخفاء کا مطلب ہے چھپانا، لیکن یہ جو چھپانا ہے وہ اخفاء شفوی سے تھوڑا مختلف ہے کیونکہ وہاں ہم میم کو ادا کرتے ہیں لیکن یہاں نون کو بالکل بھی پرناؤنس نہیں کریں گے، اس طرح کا غنہ ہوگا. فائن. انشاءاللہ تو میں آپ کو ایگزامپل دکھاؤں گی کہ کس طرح ہم کرتے ہیں. یہاں پر کچھ ایگزامپلز ہیں. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد لیٹر غ آ رہا ہے تو اخفاء بھی ہیوی ہوگا. اوکے. اخفاء ہیوی ہوگا کیونکہ جو غ حرف ہے وہ موٹا حرف ہے. میں اس کو پڑھوں گی، آپ سب کوشش کریں. پہلے میں آپ کو دکھا دوں گی کہ کس طرح ہم اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اوکے. یہاں دیکھیں 2 حرکہ لمبا غنہ کریں گے، نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے ناک میں، اور اس کے مخرج کے لیے ہماری زبان کی نوک ہے وہ اوپر نہیں اٹھے گی. جیسے ینظر، ینظر، من طغى، من طغى. اوکے. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو یہاں لائٹ پڑھ کر دکھاؤں گی. فمن شاء، فمن، دیکھیں فمن یہاں پہ لائٹ ہو رہا تھا، یہاں یوں یوں. اس کے لیے آپ کی زبان کی نوک جو ہے وہ نون پر نہیں لگے گی. اگر آپ کو انگلش کا کوئی ایگزامپل چاہیے تو جب آپ مونک یا منکی کہتے ہیں آپ خود اپنے اپنی جگہ منکی پرناؤنس کریں. اگر آپ اردو پڑھتی ہیں تو آپ پنکھا، پنکھا پرناؤنس کریں خود اپنے آپ. میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس کو ریپیٹ کریں. پنکھا بولیں سب. پنکھا. جی جی. کیا آپ کی زبان کی نوک اوپر لگ رہی ہے؟ نہیں لگ رہی. آپ کی زبان کی نوک جو آپ کے مسوڑوں پہ نہیں لگ رہی. جی دیکھیں آپ کی زبان، ہم اس کو پنکھا نہیں کہتے ہم بلکہ پنکھا کہتے ہیں، یعنی ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ نیچے رہتی ہے. ایون اگر آپ انگلش میں پرناؤنس کرنا چاہتی ہیں منکی یا مونک یا جنک تو دیکھیں ہماری زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے. سیم اسی طرح یہاں پر اخفاء ہوتا ہے. اوکے. تو ضرور اس کی پریکٹس کریں انشاءاللہ. کس طرح پڑھیں گے آپ میرے ساتھ ریپیٹ کریں. ان کو ہیوی کریں گے، ان کو لائٹ کریں گے. اوکے. ینظر، من طغى، عذابا قريبا، كتب قيمة، فمن شاء. جی یہاں اظہار کر رہی تھی آپ.
ان کی ساؤنڈ نہیں آئے گی، دیکھیں اس میں ڈفرنس ہے، ان جی. فمن شاء انذرناکم وکأسا دہاقا یومئذ شأن جی. یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا اسٹارٹنگ میں، اس لیے انشاءاللہ ہم ایوری ورڈ کو پریکٹس کریں گے. آپ ان کو ریپیٹ کریں، نیکسٹ سلائیڈ جو آئے گی انشاءاللہ وہاں آپ خود پڑھیں گی. اوکے انشاءاللہ. یہاں پہ کچھ رولز بھی ہیں جو ہم نے آلریڈی کمپلیٹ کر لیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بتائیں گی. یہاں کیا کریں گے، نون ساکن کے بعد شین آیا ہے تو اخفا ہوگا، 2 حرکہ لمبا اخفا کریں گے انشاءاللہ. اور جی یہاں پر بھی نون مشدد ہے تو انشاءاللہ غنہ کریں گے. اوکے. من شر الوسواس الخناس جی. نون جو ہے اس کو آپ ہائیڈ کرنا ہے، چھپانا ہے، چھپائیں. جیسے من شرری، من شرری، من شر الوسواس الخناس. جی یہاں دیکھیں تنوین کے بعد ذال آیا ہے، اخفا ہیوی ہوگا یا لائٹ ہوگا؟ لائٹ ہوگا جی، کیونکہ جو ذال ہے وہ لائٹ لیٹر ہے. اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ. نَارًا ذَاتَ نَارًا ذَاتَ جی. یہاں پہ نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے تو اخفا کیا ہوگا؟ جی موٹا ہوگا، کیونکہ صاد ایک ہیوی لیٹر ہے. فائن. اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. الذین هم عن صلاتهم ساہون. جی بارک اللہ فیک. یہاں کہاں پر ہو رہا ہے اخفا؟ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد سین آیا ہے، یہاں اخفا ہوگا، لائٹ ہوگا یا ہیوی ہوگا؟ جی بارک اللہ فیک. نون پہ مشدد ہے تو غنہ کریں گے. ان الانسان لفی خسر. انسان. جی دیکھیں ہم اردو میں انسان کہتے ہیں، نون کو ظاہر کرتے ہیں، لیکن یہاں اخفا کریں گے اور غنہ بھی. انسان. جی بس یہی کوشش کریں کہ اب جو زبان کے لیے نوک جو ہے زبان کی، وہ مخرج کے لیے اوپر نہیں اٹھنا. نون کا مخرج بالکل ادا نہیں ہوگا، زبان نیچے ہی رکھیں گے اور ہم انشاءاللہ اخفا کریں گے. اوکے. یہاں پہ بتائیں کہ کون سا اخفا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد فا آیا ہے، لائٹ ہوگا. جی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ. منفوش.
منقوش. جی الحمدللہ. اب یہاں دیکھیں گے، یہاں پر تنوین کے بعد سسٹر اقفا کیسا پڑھنا بولے تھے ابے؟ اقفا کیسا کرنا بولے ابے؟ اخفا کے زبان کی لیے نوک دیکھیں نون کس طرح پروناؤنس کرتے ہیں. زبان کی نوک کہاں لگتی ہے جب نون پروناؤنس کریں گے؟ مسوڑوں پہ لگتی ہے نا، اوپر. جی ہاں مسوروں پہ لیکن ہاں. وہ جو زبان کی نوک ہے اوپر نہیں لگنی چاہیے، نیچے ہی رہے گی. جس طرح آپ پنکھا پڑھیں، جب آپ پنکھا بول رہی ہیں دیکھیں نون پروناؤنس نہیں ہو رہا آپ کا. جی اسی طرح آپ کی جو زبان کی نوک ہے اس کو اوپر نہ اٹھائیں. جی اس کو ایک بار پڑھیں انشاءاللہ. یومئذ تحدث اخبارها یومئذ تحدث أخبارها. يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. فيها كتب قيمة فيها كتب قيمة. جی یہاں دیکھیں آپ کے لیے یہ اخفا تھوڑا ایزی ہوگا، کیونکہ اکثر جو اردو میں ہے ہم کاف کا اخفا زیادہ کرتے ہیں، جیسے پنکھا میں نے کہا. اور جو گونگا کہنے میں دیکھیں، گونگا جب آپ پڑھیں گی تو دیکھیں گونگا میں بھی ہم نون کو جو ہے وہ پروناؤنس نہیں کر رہے ہوتے. اور اگر انگلش میں ہم انک اور جنک جو کہتے ہیں نا، انک اینڈ جنک، وہاں پر بھی ہم نون کو این کو پروناؤنس نہیں کر رہے ہوتے، وہی یہاں کریں گے. اوکے. أرأيت إن كان على الهدى جی جس طرح ہم انک پڑھتے ہیں ویسے یہاں پڑھیں گے، لیکن جو نون ساکن کے اوپر جو غنہ ہو رہا ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوگا. إن كان إن كان أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى. ناصية كاذبة خاطئة. جی یہاں دیکھیں تنوین کے بعد خا آیا ہے، کون سا حرف ہے؟ اظہار. جی بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. حروف حلقی میں سے یہاں اظہار کریں گے لیکن یہاں اخفا کریں گے. ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. جی یہاں بتائیں کہ نون ساکن کے بعد صاد آیا ہے، ہیوی اخفا ہوگا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ. جی یہاں پر بھی کچھ ورڈز ہیں، آپ خود پڑھیں گی یا میں ایک بار پڑھاؤں؟ آپ خود بتائیں. آپ پڑھیے سسٹر. جی ٹھیک انشاءاللہ. یہاں پہ نون ساکن کے بعد دا آیا ہے تو ہم لائٹ اخفا کریں گے. یہاں تنوین کے بعد جی تنوین کے بعد تا آیا ہے، جی یہاں پر بھی لائٹ ہوگا انشاءاللہ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ. جی بارک اللہ فیک. یہاں دیکھیں تنوین کے بعد فا آیا ہے،
لائٹ ہوگا اخفا، اور یہاں پر تنوین کے بعد ذال آیا ہے، جی ہاں بھی لائٹ ہوگا۔ تو کے اوپر ساکن ہے تو کیا کریں گے؟ بارک اللہ فیک۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة۔ جی ہم اس کو مسغبۃ پڑھتے ہیں۔ ایکچولی یہاں پہ میں اسٹاپنگ رولز اس لیے پڑھ رہی ہوں کیونکہ یہ جو بھی یہاں پہ ہیں وہ آیاز ہیں، صرف ورس نہیں ہیں، یہ آیاز ہیں قرآن کے پورے۔ تو یہاں پہ ہم اس کو پڑھیں گے مسغبۃ، لیکن تائے مربوطہ کو جب اسٹاپ کرتے ہیں تو ہاں میں بدلتے ہیں۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، أو إطعام في يوم ذي مسغبة۔ اوکے یہاں پر بتائیں تنوین کے بعد جیم لائٹ لیٹر ہے؟ جی۔ فیہا عین جاریہ، فيها عين جارية۔ عین جاریہ، عين جارية۔ جی نون ساکن کے بعد غو ہے، ہیوی ہوگا۔ جی یہاں نون ساکن کے بعد سین آیا ہے، جی بارک اللہ فیک۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فلينظر الإنسان مما خلق۔ جی یہاں پہ ہم سٹاپ کریں گے تو ساکن لگا رہے ہیں اور ساکن پہ قلقلہ کریں گے، جی بارک اللہ فیک۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، فلينظر الإنسان مما خلق۔ جی یہاں بتائیں کہ نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، لائٹ ہوگا، اور تا ساکن پہ کیا کرتے ہیں؟ جی ہمس کریں گے۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، وإذا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جی تا میں سیدھی کی آواز نہ نکالیں، تَثَرَتْ، جی یہاں نون ساکن کے بعد کیف آیا ہے تو اخفا ہوگا، لائٹ ہوگا، اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہاں بھی تا آیا ہے تو انشاءاللہ یہاں پر بھی ہمس کریں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، وإذا النجوم انكدرت۔ نجوم انكدرت، نجوم جی یہاں بتائیں تنوین کے بعد سا آیا ہے، جی بارک اللہ فیک۔ مطاع ثم امین، جی بارک اللہ فیک۔ یہاں بتائیں کہ نون ساکن کے بعد فا آیا ہے، جی۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، أو يذكر فتنفعہ الذکریٰ، جی یہاں پہ کہاں ہو رہا ہے؟ جی یہاں دیکھیں تنوین کے بعد شین آیا ہے تو کیا کریں گے؟ اخفا، لائٹ ہوگا۔ جی یہاں بتائیں کہ نون ساکن کے بعد ہا ہے تو کیا ہوگا؟ جی یہاں تنوین کے بعد میم آیا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد میم، یاد رکھیں یرملون میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟
جی ادغام ود غنہ ہو رہا ہے. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ تنوین کے بعد یا آیا ہے. ادغام مع الغنہ. جی بارک اللہ فیک. یہاں بھی ادغام ہو رہا ہے غنے کے ساتھ. انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. لأمر منهم يومئذ شأن يغنيه. جی یہاں بتائیں کہ تنوین کے بعد خواہ ہے تو یہاں کیا کریں گے؟ جی بارک اللہ فیک. اظہار ہو رہا ہے یہاں کیونکہ یہ حروف حلقی ہے. یہاں تنوین کے بعد کاف آیا ہے تو کیا ہوگا؟ جی بارک اللہ فیک. ایکسٹینشن لگاؤ. جی سسٹر. جی قالوا تلك إذا كرة خاسرة. قالوا إذا كرة خاسرة. جی خو کو ہیوی پڑھیں. خاسرة. خاسرة. جی الحمدللہ بارک اللہ فیک. آپ سب نے اس کو بہت اچھے سے پڑھا ہے لیکن کوشش کریں کہ نون ساکن کی آواز جو ہے وہ چھپے گی. ہم اس کو ضرور اگر آپ کو پریکٹس کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے ورڈز سے پریکٹس کریں. جیسے اگر آپ کو ہیوی اور لائٹ اخفا دونوں کو پریکٹس کرنا ہے تو آپ تا اور تو لے کر پریکٹس کریں. اوکے جیسے تا اس کے بعد جو ہے تو. اوکے دونوں کو کس طرح کریں گے؟ تا تو. جی الحمدللہ. ضرور آپ کوشش یہ کرنی ہوگی کہ جی سسٹر اس کو پڑھوں. بولے تھے نا وہی. تا تو. اوکے ایک بار میں تا پڑھاؤں گی آپ سب پڑھیں. تا. جی اب اس کو پڑھیں. تو. جی آپ نے بہت اچھا پڑھا ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. جی ایکسلنٹ. آپ نے ٹھیک پڑھا. بس کوشش یہی ہونی چاہیے کہ زبان کی نوک جو ہے وہ اوپر اپنے مخرج پہ نہیں لگے گی. جو نون کا مخرج ہے اس پہ نہیں لگے گی. اوکے کوئی ڈاؤٹس ہیں آپ کے؟ جی کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے. اور یہ لہنے خفی ہے بیکاز اگر آپ کو بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو نو پرابلم لیکن کوشش آپ کو ضرور کرنی ہوگی کیونکہ ہمیں انشاءاللہ لہن خفی کو بھی اگنور کرنا ہے. غنہ کرنا نہ کرنا جو ہوتا ہے وہ لہن خفی ہوتا ہے. بٹ اسٹل وی ول ہیو ٹو پریکٹس اٹ ویری ویل بیکاز میں نے جو لاسٹ بیچ میں دیکھا تھا کچھ اسٹوڈنٹس کو ایٹ دی اینڈ پر بھی یہ پروناؤنس کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ہماری قرآن پڑھ کر عادت اس طرح ہو جاتی ہے کہ جہاں پر بھی نون ساکن ہو ہم اظہار ضرور کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اخفا کے جو لیٹرز ہیں ان کو ضرور ہم اخفا کے ساتھ ہی پڑھیں گے. اوکے الحمدللہ وی ہیو کمپلیٹڈ. یہ بہت ہی میجر پارٹ تھا. نون ساکن کے تنوین کے رولز اور میم ساکن کے جو رولز ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہمارا ریویژن ہوگا. کوشش کریں کہ ضرور اٹینڈ کریں. کچھ سلائیڈز ہوں گی جہاں پہ بہت سارے ورڈز ہوں گے اور آپ میں سے ہر ایک کو پڑھنے کا موقع ملے گا تو سارا ریوائز کر کر بھی آئیں انشاءاللہ. ہر ایک رولز یعنی حرکات ساکن کو الگ سے انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. مشدد کو بھی پریکٹس کریں گے. اگر انشاءاللہ سب کو 40 منٹس میں پریکٹس کرنا ممکن نہیں ہوگا تو ہم دوبارہ سے میٹنگ کو ریسٹارٹ کریں گے لیکن پریکٹس ضرور کریں گے. فائن کیونکہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے وہ صرف ہمارے مائنڈ میں رولز جو ہیں وہ فیڈ ہو گئے ہیں. جو رولز کو جب اپلائی کرتے ہیں قرآن میں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی کل پریکٹس کریں گے. ضرور اٹینڈ کریں. کل کی کلاس مس نہ کریں انشاءاللہ. اوکے کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں آپ سب کے؟ فائن. ایک بار اس کو ریوائز کر لیں انشاءاللہ. ایک بار دوبارہ سے ریوائز کریں. الاظہار کسے کہتے ہیں؟ ظاہر کرنے کو. نون ساکن اور تنوین کے بعد کیا آنے پر اظہار ہوتا ہے؟ حرف حلقی. جی حرف حلقی کون سے ہیں؟
حمزہ ہا عین ہا غین قاف. جی بارک اللہ فیک. ادغام کسے کہتے ہیں؟ مرج کرنے کو، ملانے کو. ملا کے پڑھنے. جی اس میں کتنے ٹائپس ہیں؟ 2 ٹائپس ہیں. جی ایک with غنہ ایک without. جی غنہ کے کون سے حرف ہیں؟ 4 ہیں. یا واو. جی بارک اللہ فیک، ویری گڈ. اور ادغام بنا غنہ کون سے ہیں؟ لام اور جی. اظہار مطلق کے 4 حرف کون سے ہیں؟ 4 لفظ کون سے ہیں؟ قنوان، بنیان، صنوان، الدنیا. دنیا. جی. اقلاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ بدلنا. اقلاب میں کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کو، میں بدلنا. جی نون ساکن کو میم میں بدلنا. اوکے. نون ساکن کو ہم میم میں بدلتے ہیں اور تنوین کے اندر جو نون ساکن ہے اس کو میم میں بدلتے ہیں. فائن. الاخفاء یعنی خفیہ، یعنی نون ساکن کی آواز کو چھپایا جاتا ہے، لیکن اس میں اخفاء حقیقی بھی اس کو کہتے ہیں تاکہ اخفاء شفوی سے اس کو ڈیفرینشیٹ کر سکیں. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ نون ساکن کی آواز کے لیے جو مخرج ہے وہ بالکل بھی زبان کی نوک مخرج پر نہیں لگتی. اس طرح چھپائیں گے کہ مخرج ظاہر نہیں ہوگا. اوکے. ان کے لیٹرز آپ میمورائز کر بھی سکتی ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ لیٹرز آ گئے نا تو یہ آپ کو بہت ہی آسان ہوگا اخفاء پہچاننے کے لیے. اوکے. I hope there is. آپ کا کیسا بولے تھے؟ حرف با آ گیا تو میم کی آواز میں پڑے گی کدھر؟ جی کیسا بولیں گے؟ نون ساکن کو میم میں بدلتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں گی. اگر یہاں پہ نون ساکن ہے اور با آیا ہے تو اس نون ساکن کو ہم میم میں بدلیں گے اور ہم ان با نہیں پڑھیں گے، ام با پڑھیں گے. اوکے. جو لیکن بولنے کا طریقہ کیسا رہنا سسٹر اس کا سیم، آپ اس طرح پڑھیں گے اس کو جیسے کہ نون ہے ہی نہیں. آپ اس طرح پڑھیں گے کہ جیسے یہ یہاں پہ نون نہیں بلکہ میم ہی ہے. اوکے. اور اس کو پڑھیں گے امبا. جی. ایون اخفاء. بتا دیجیے. جی سسٹر. جی سسٹر. منذرو ایک بار پڑھ کے بتا دیجیے اخفاء کے ساتھ. منذر، منذر. دیکھیں اگر ہم نے اظہار کیا تو وہ ہوگا منذر. دیکھیں من نہیں ہوگا، جی بارک اللہ. بہت اچھا پڑھا آپ نے. صرف اور صرف زبان کی نوک نہیں لگے گی ورنہ وہ ان اس طرح ساؤنڈ ہوگا. اوکے. الحمدللہ میٹنگ کا ٹائم بینڈ ہو گیا، ورنہ میٹنگ جو ہے آٹومیٹک اینڈ ہو جاتی ہے. تو ہم انشاءاللہ دعا کر کے اس کو اینڈ کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وانتم فجزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیرا.